السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ آخرکار 27ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر باقاعدہ طور پر چیلنج کر دیا گیا ہے۔ ہونی تھی، نظر آ رہا تھا، جو سین بنا ہے وہ نظر آ رہا تھا کہ یہ ہونا ہے۔ یہ 27ویں آئینی ترمیم اس طریقے سے کی جا رہی ہے اور جو اس کے اندر ڈالا جا رہا ہے وہ تو دنیا کے سامنے ہے۔ یعنی اس قسم کا آئین، یہ پتہ نہیں اس کے بعد آئین رہے گا یا نہیں رہے گا، عجیب و غریب اس کے اندر چیزیں ڈال دی گئی ہے، آئین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا۔ ویسے جو آج چیزیں کی جا رہی ہیں جن کو آئینی کور دیا جا رہا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ویسے بھی ہو رہی تھیں۔ آئین کے اندر اگر آپ نہ بھی کچھ کرتے، سب کچھ تو غیر آئینی غیر قانونی چل رہا تھا۔ آئین کی اس وقت کون سی پاسداری ہو رہی تھی، الیکشن کون سے وقت پر ہو رہے تھے، الیکشن کے اندر دھاندلی کب رک گئی، مخصوص نشستیں کون سی ڈیزرونگ پارٹی کو چلی گئی، انصاف اور میرٹ کے اوپر فیصلہ کب ہوا، ملک کے اندر سیاسی معاشی استحکام کیا آ گیا، ملک کے اندر کیا مہنگائی بے روزگاری ختم ہو گئی، کیا جمہوریت بحال ہو گئی، کیا انسانی حقوق بحال ہو گئے، یہ وہ تمام سوال ہیں۔ جب یہ پہلے بہتری کوئی نہیں آئی، اس وقت بھی ایسے کام ہو رہا تھا، غیر آئینی غیر قانونی، اب آئین کا حصہ بنا دیا گیا، اتنا فرق آیا۔ اب اس آئینی ترمیم کو اصل میں چیلنج کر دیا گیا ہے سابق چیف جسٹس جواد خواجہ سپریم کورٹ پاکستان۔ اس کا حل کیا نکلے گا؟ کیا اس میں سے کچھ نکل بھی سکتا ہے؟ کیا اس کو ٹیک اپ بھی کیا جائے گا؟ اس کو سنا بھی جائے گا؟ اس کے بارے میں کچھ اہم ترین معلومات۔ نمبر 2، موجودہ جو اس وقت ججز ہیں سپریم کورٹ پاکستان کے اندر، بے بس بیچارے، بے بس یتیم مسکین لاچار قسم کے، طلاقوں پلاٹوں کے کیس اب تک محدود ہو گئے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھا، انہوں نے اس طرف توجہ دلائی کہ حضور والا اس طرف توجہ کریں۔ آپ نے ملک کا کیا حال کر دیا، آپ نے آئین کا کیا حال کر دیا۔ بالکل اسی طریقے سے جسٹس اطہر بن اللہ نے اس طرف توجہ دلائی، انہوں نے خط لکھا کہ اس کو دیکھیں، اس کے پر نظر کرم کریں، اس کے پر توجہ کریں کہ ملک میں آئین کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، عدلیہ کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، عدلیہ کے نظام کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ لیکن کوئی توجہ دینے والا نہیں۔ ہر ایک کو اپنے اقتدار کی پڑی ہے، ہر ایک کو اپنی سیٹ کی پڑی ہے، عہدے کی پڑی ہے۔ کوئی جج بن کے بیٹھا، کوئی وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہوا، کوئی وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، کوئی چیف جسٹس بننا چاہتا ہے، کوئی کچھ بننا چاہتا ہے، کوئی کچھ بننا چاہتا ہے۔ یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ اور تاہ حال۔ آپ ذرا ان کی لالچ دیکھیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی ابھی 2-4 دن پہلے فوت ہو گئے، کیا کچھ ان کے پاس نہیں تھا، عہدے، مراب، وزارتیں، سینٹ، ملاقاتیں، طاقت کے ایوانوں میں آنا جانا۔ ان کی موت کی خبر کو ہی ان لوگوں نے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا۔ تو یہ سیاسی لوگ اس قدر بے رحم ہوتے ہیں، سیاست کے دل میں، سیاست کے جسم میں دل نہیں ہوتا، تو وہ موت کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ زندگی میں تو آپ ان کے ہاتھوں استعمال ہوں گے، آپ کی موت کو بھی استعمال کریں گے وہ۔ تو یہ ان کے لیے عبرت کا نشان ہے، یہ ان کے لیے عبرت کا مقام ہے، یہ ان کے لیے ایک عبرت کی علامت ہے، عبرت کی نشانی ہے، عبرت کے لیے سوچنے کے لیے یہ ان کا مقام ہے۔ اب بہرحال سپریم کورٹ پاکستان کے اندر یہ جو ترمیم چیلنج کی گئی ہے، اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ نمبر 2، یہ جو جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر بن اللہ نے خط لکھا ہے، اس سے کیا نکلے گا؟ اس کے بارے میں کچھ 2-3 خبریں۔ عمران خان سے ملاقاتیں روک دی گئی، PTI کا کیا لائے ہو سکتا ہے، اور ترمیم کے بعد آگے کیا ہوگا۔ 3-4 اہم ترین خبریں، کچھ انالیسس میں آپ کو ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے
27ویں آئین ترمیم کو پتہ لگ رہا تھا، نظر آ رہا تھا کوئی بھی مکتبہ فکر، کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی، باشعور آدمی، سمجھدار آدمی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایون کہ علماء کرام مختلف مکتبہ فکر کے، مفتی تقی عثمانی، پھر اس کے بعد علامہ حشام الہی، ان کی جانب سے بھی اس کے اوپر تنقید کی گئی اور کہا گیا کہ یہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ایک اسلامی ملک کے اندر، ایک اسلامی ریاست کے اندر مثالیں دی جاتی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور عہدے اس طرح کے لینا چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی سوال نہ کیا جائے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ جو آرٹیکل اور شکیں ڈالی جا رہی ہے لائف ٹائم کے لیے، مستقبل میں بھی، زندگی بھر کے لیے استثناء کی، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اور بات بھی ٹھیک ہے، جو بھی عوامی عہدے کے اوپر آ گیا ہے یہ عوام کو جواب دہ ہے، وہ پبلک کو جواب دہ ہے، کیونکہ عوام کے ٹیکسوں کے اوپر بیٹھا ہوا، عوام کے ٹیکسوں کے اوپر چل رہا ہے۔ جو ان کی حکومتیں، جو ان کا نظام، جو ان کا آنا جانا، پروٹوکول، سیکیورٹی، دورے، وہ سب کچھ عوام کے ٹیکسوں سے ہوتا ہے، حالانکہ عوام کے لیے انہوں نے کبھی کچھ کیا نہیں، تو کہ عوام ان سے پوچھنے کا حق نہیں رکھتے؟ بالکل عوام کے پاس حق ہے، اور اسی چیز کا ان کو خوف ہے۔ اگر عوام کے ووٹ سے آتے تو ان کو پتا ہوتا کہ ہم بالکل عوام کو جواب دیں ہیں، عوام کے ووٹوں سے آئے نہیں، اس لیے اپنے آپ کو عوام کو جواب دہ بھی نہیں سمجھتا ہے۔ تو انہوں نے یہ جو ایک شیلٹر، ایک آڑ، ایک ڈھال قائم کی ہے اپنے لیے، یہ غیر آئینی بھی ہے، غیر جمہوری بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے، غیر اسلامی بھی ہے، غیر شرعی بھی ہے۔ یہ اس وقت جسٹس جماعت خواجہ سابق چیف جسٹس، انہوں نے اس کو چیلنج کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ 26ویں ترمیم کو بھی چیلنج کیا گیا تھا، جس دن منظور کی گئی اسی دن ہی پی ٹی آئی نے چیلنج کر دیا، اور آج کا دن آ گیا، تقریباً کوئی سال ہو گیا اس بات کو، کیس تھوڑا عرصے کے لیے ٹیک اپ بھی کیا گیا، لیکن ججز ٹمکٹویاں مار رہے ہیں، مکھی پہ مکی مار رہے ہیں، اور کوئی بات نہیں سننا چاہتے، نہ ان کا انٹرسٹ ہے۔ لائف پوری دنیا نے دیکھا، یہ حالت ہے ان ججز کی۔ اور آج آ کے 26ویں ترمیم ابھی سماعت ہو رہی تھی، انہوں نے اوپر سے 27ویں ترمیم کا کوڑا مار دیا۔ لو سامو، یہ 26ویں ترمیم کو لے کر بیٹھے ہوئے، 27ویں آ گئی، بلکہ 27ویں کے بعد اب 28ویں آنی ہے، بس اسی کا نمبر چلے گا پاکستان میں، اسی میں پاکستان اوپر جا رہا ہے۔ 28ویں کے بعد 29ویں، 29ویں کے بعد 30ویں۔ یہ نہیں کہ مہنگائی کے اندر بھی کچھ کنٹرول کیا جائے، بے روزگاری کو بھی کنٹرول کیا جائے، ملکی حالات میں بہتری لائی جائے، نہیں، بھائی اس میں نمبر لگے ہوئے ہیں، تو اس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ، آلریڈی ان کا راستہ روکنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے۔